بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ میت کو غسل دینے سے متعلق ہے۔ میت کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کے لیے قبر کھودنا، یہ بڑے ثواب کی چیز ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرماتا ہے، اور جو اس کو کفن پہناتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو سندس اور استبرق یعنی موٹا اور باریک دونوں طرح کا ریشمی لباس پہنائے گا، اور جو اس کے لیے قبر کھودتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے قیامت تک اس کے لیے مکان بنا کر اس کو سہارا دیا، اس کو آسرا دیا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اب یہ جو غسل دینے والے ہیں یا غسل دینے میں جو شریک ہوتے ہیں تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میت اس کا جسم موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ ناپاکی کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب موت ہے۔ موت کی وجہ سے بدن ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا پھر کسی دوسرے جاندار کا ہو۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ دوسرا جاندار مثلا بکری ہے تو وہ اپنی موت مر گئی، اس کو ذبح نہیں کیا ہے، اپنی موت مر جائے تو ایسی صورت میں اب اس کو ہم دھوئیں گے تب بھی وہ پاک نہیں ہوگی۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو غسل دے دو گے تو ایسی صورت میں وہ پاک ہو جائے گی۔ جب تک غسل نہ دیا جائے وہاں تک اس کا بدن ناپاک رہتا ہے، غسل دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ناپاکی ہے میت کے بدن پر، یہ ناپاکی صحیح قول کے مطابق حقیقی ناپاکی، یعنی جیسے آدمی کے بدن پر پیشاب کے قطرے لگ جائیں یا پھر پاخانہ وغیرہ لگ جائے یا دوسری کوئی گندی چیز لگ جائے تو یہ کیسی حقیقی ناپاکی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مانوی ناپاکی، جیسے ایک آدمی کو وضو کی ضرورت پیش آ گئی، وضو ٹوٹ گیا یا جنابت لاحق ہو گئی، غسل ضروری ہو گیا، تو یہ وضو کی ضرورت ہونا، غسل کی ضرورت ہونا، اس صورت میں بھی آدمی کا بدن ناپاک تو ہوتا ہے لیکن وہ ناپاکی مانوی ہے، اس کے بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ بھائی تمہارا بدن ناپاک ہو گیا ہے لہذا تم 4 اعضاء دھو لو وضو کے اندر یا غسل کے اندر، پورے بدن کو دھو لو تو اب تم پاک ہو جاؤ گے، ورنہ ظاہر میں اس کے بدن پر کوئی ناپاکی نظر نہیں آتی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو یا پھر جس کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہو۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی بے وضو ہے اور بے وضو یا جس کو جنابت لاحق ہو گئی ہے تو ایسے آدمی کو آپ چھو تو آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں ظاہری ناپاکی نہیں ہے، وہ شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے یا بے وضو ہونے کی حالت میں ہے اور اس کے بدن سے پانی لگا اور وہ پانی آپ کے کپڑے پر یا خود اسی کے کپڑے پر لگ گیا تو اس کا کپڑا وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بدن پر جو ناپاکی ہے وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ مانوی ناپاکی ہے۔ اس کے برخلاف میت کا جسم جو ناپاک ہو جاتا ہے موت کی وجہ سے، جب تک اس کو غسل نہ لیا جائے تو یہ ناپاکی حقیقی ناپاکی، لہذا اگر اس کے بدن سے پانی لگا اور اس پانی کے قطرے غسل دینے والے کے کپڑے پر یا بدن پر لگے تو اس صورت میں اس کا کپڑا، اس کا بدن ناپاک ہو جائے۔ لہذا غسل دینے کے بعد جو لوگ غسل میں شریک ہوتے ہیں تو جو لوگ غسل دیتے ہی رہتے ہیں ان کو تو یہ مسئلہ مستحضر ہوگا ہی، لیکن نئے لوگ جو شریک ہوتے ہیں اور شریک ہونا بھی چاہیے تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ غسل دیتے وقت جو پانی کے قطرے اس کے بدن سے الگ ہو کر غسل دینے والے کے کپڑے پر یا بدن پر لگیں گے تو اس صورت میں اس کے کپڑا یا اس کا بدن یہ ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا جب تک وہ اپنے کپڑے نہ نکال دے، دھو نہ ڈالے یا اپنا بدن نہ دھو ڈالے وہاں تک جو ہے وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس لیے اس مسئلے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے غسل سے متعلق۔
ایک دوسرا مسئلہ معاشرتی اعتبار سے کہ عام طور پر کسی عورت کو طلاق واقع ہوتی ہے، اور طلاق یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہے، لیکن ایک ضرورت ہے وہ بھی بعض صورتوں میں، اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو طلاق واقع ہوتی ہے تو طلاق کے بعد عورت سیدھی کیس کر دیتی ہے، یا اس کے اولیاء اس کو کیس کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور شوہر سے بڑی بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، یا پھر آپسی مشورے سے ہی بڑی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی روشنی میں ایک عورت کو جب طلاق واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ طلاق کے بعد صرف اپنی عدت کے خرچ کی حقدار بنتی ہے۔ اگر جوان ہے، یعنی جو جس کو حیض آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی عدت 3 حیض ہے طلاق کی صورت میں، تو 3 حیض تک اس کا جو خرچ ہو، اور شوہر کی حیثیت کے مطابق، شوہر اگر غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دے گا، مالدار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دے گا، تو شوہر کی حیثیت کے مطابق اس 3 حیض تک اس کا جتنا خرچ ہوتا ہو وہ خرچ اس کو دیا جائے گا۔ اگر مہر اب تک ادا نہیں کیا ہے تو مہر تو لازمی ہے، دینا پڑے گا، لیکن مزید کسی رقم کا مطالبہ کرنا کہ طلاق دیا ہے لہذا 5 لاکھ دو ورنہ پھر ہم کیس کر دیں گے، یا 3 لاکھ دو ورنہ کیس کر دیں گے، تو یہ شریعت کی نظر میں بالکل جائز نہیں ہے، ایسی رقم کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر شوہر خود اپنی رضامندی سے زائد رقم دے کہ اس کا دوسرا نکاح ہوگا تب ہوگا، وہاں تک اس کو جو ہے اس رقم سے مدد ملتی رہے گی، اس لیے اگر وہ کوئی زائد رقم دے دے، اور دینا بھی چاہیے، قرآن نے اس کو متاع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی فائدہ پہنچانا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح عورت کو طلاق دی تھی، تو بطور متاع کے یعنی فائدہ پہنچانے کے طور پر 20,000 درہم دیے۔ اب 200 درہم میں جو ہے 61.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے 200 درہم میں، تو ایسے 20,000 درہم دیے تھے۔ تو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عورت تو صرف عدت کے خرچ ہی کی حقدار ہے، اس سے زائد رقم کا مطالبہ کرنے کی وہ حقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق دے۔